حسب خیال کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس سے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ اصاف نامی مرد اور نائلہ نامی عورت کے گرد گھومتا ہے، جنہوں نے جب خانہ کعبہ کی حدود میں زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عذاب دیا کہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ میں مذکور ہے کہ بنی جرہم ایک قبیلہ تھا جس کا شمار ایسے قبائل میں ہوتا ہے جو ابتدا میں مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ عہد جاہلیت میں اصاف نامی مرد اور نائلہ نامی عورت کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نائلہ نامی عورت مکہ کی گلیوں میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ نیم عریاں حالت میں گھر سے نکلتی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہشمند تھا، اور انہی میں قبیلے کا سردار یا پھر سردار کا بیٹا اصاف بھی تھا۔ اور ایک دن وہ بے قابو ہو کر دستے درازی پہ اتر آیا اور نائلہ کی طرف سے اس سے ویلکم کیا گیا، اور اب حالت یہ تھی کہ ان کو جہاں موقع ملتا اور جگہ ملتی یہ اپنے خواہشات نفسانی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا تن جامہ اتار دیا کرتے تھے۔ اور نائلہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اسی عریاں حالت میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتی تھی۔ معزز دوستو، ایک دن جب کعبے میں لوگوں کی تعداد کم تھی تو یہ دونوں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر خانہ کعبہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اس تنہائی کے عالم میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے فعل کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں رکھتے ہوئے پتھر کا بنا دیا۔ بعد میں جب کچھ بزرگ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس حالت میں دیکھا اور فوری بھانپ گئے کہ یہ یقیناً اصاف اور نائلہ ہیں، جن پر بدفعلی کے جرم میں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور بزرگوں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور پھر باہر لا کر رکھ دیا تاکہ لوگ اس سے دیکھ کر عبرت پکڑیں اور کسی بھی قسم کے گناہ سے آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔ مگر خواتین و حضرات، قبائل کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پہلے تو انہوں نے اس بت کو خدا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا اور اس کے آگے سجدہ ہونے لگا، اور لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگنے لگے۔ لیکن بات یہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئی کہ لوگ اس داستان کو اپنے حلقوں میں فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس فعل کی مذمت کی جاتی، مگر جرہم قبیلے کے لیے یہ داستان ایک فخر کا ذریعہ بن گئی۔ لوگ اس داستان عبرت کو داستان عشق سمجھنے لگے اور اصاف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھنے لگے۔ اسی تناظر میں آج کے دور کو دیکھا جائے تو کچھ بھی بعید نظر نہیں آتا، کیونکہ آج بھی اگر کسی کو سنگین جرم میں سزا دی جائے تو کچھ لوگ اس سے ہیرو سمجھتے ہوئے اس سے پوجنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اصاف اور نائلہ کے یہ بت آب زمزم کے پاس نصب تھے۔ بعد ازاں بنو جرہم اس سے اٹھا کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی جانب لے گئے، اور وہیں جا کر یہ لوگ عبادت بھی کرنے لگے۔ یہ بت فتح مکہ تک وہیں پڑے رہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام بت توڑ ڈالے تو انہیں بھی توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو بھی مقدس قرار دیا، اور حج و عمرہ میں اس کی سعی کو لازم قرار دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح واقعات سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ اس ویڈیو سے متعلق قیمتی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے
تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔